جہانوں میں عزت چہرے پہ سنت سجا کر تو دیکھو، اور زیارت بھی ہوگی شفاعت بھی ہوگی، زیارت بھی ہوگی شفاعت بھی ہوگی، درودوں کے نغمے سنا کر تو دیکھو۔ میرے نہایت ہی قابل قدر اسٹیج پر تشریف فرما استاد العلماء حضرت الحاج مولانا محمد عنایت کلیم صاحب دامت برکاتہم تشریف رکھتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے شہر دھنباد سے تشریف لانے والے عیدگاہ مسجد کے خطیب و امام حضرت مولانا محمد امیر الدین صاحب کی قیمتی خطابات کو بھی آپ نے سماعت کیا۔ حضرات، میں انشاءاللہ 10 سے 15 منٹ میں اپنی بات ختم کروں گا، اس کے بعد حضرت انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے اور اس کے بعد دعا ہوگی۔ 10-15 منٹ کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ 25 منٹ۔ 10-15 منٹ کا مطلب میرے نزدیک یہ ہے کہ 15 منٹ سے پہلے چاہے تو آپ اپنا گھڑی یا موبائل بھی دیکھ لیں۔ بہرحال آج کا یہ پروگرام ایصال ثواب کے غرض سے منعقد کیا گیا۔ حاجی صاحب مرحوم اور ان کی اہلیہ دونوں بہت ہی کم وقفے میں اس دنیا سے چلے گئے۔ ان کے بچوں نے، ان کے رشتہ داروں نے، ان کے متعلقین نے اس پروگرام کو منعقد کیا کہ اس بہانے سے لوگ کچھ دین کی باتوں کو سنیں اور اپنی زندگی اور آخرت کو اپنی آخرت کو وہ سنوار لیں۔ لیکن افسوس اسی وقت ہوتا ہے کہ 2 کوئنٹل مال ختم ہو جاتا ہے اور یہاں بیٹھنے کے لیے 200 آدمی نظر نہیں آتا۔ یہ بے حسی کا عالم ہے، یہ بے غیرتی کا عالم ہے۔ کیا اس محلے میں لوگ نہیں ہیں؟ کیا جن کو دعوت دیا تھا صرف کھانے کے لیے دیا تھا؟ ایسی بات نہیں ہے۔ بہرحال ان کا معاملہ ان کے ساتھ، لیکن اللہ تعالیٰ نہ مجمع کو دیکھتے ہیں، نہ تعداد کو دیکھتے ہیں، نہ بھیڑ کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سننے والے کا صحیح جذبے کو دیکھتے ہیں۔ ابھی آپ نے مولانا صاحب سے سنا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کے آگے اللہ نے یہ فرمایا الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم تم کو آزمائیں گے کون بہترین عمل کر کے آتا ہے، اور عمل عمدہ اسی وقت ہوگا جب آدمیوں کا جذبہ اور آدمی کی محبت اور آدمی کے عمل کے اندر جو اس کا اخلاص ہوگا، اسی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عمل کی قیمت لگائیں گے۔ آپ صحیح نیت کے ساتھ سنیں، صحیح جذبے کے ساتھ سنیں، عمل کی نیت کے ساتھ سنیں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا، ورنہ سن کر کے کہیں گے کہ ہم ماننے والے نہیں ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ حضرت بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ ان کا گزر اسی طریقے کے ایک محفل سے ہوا۔ اس مجمع میں دیکھا کہ ایک مقرر صاحب بڑے شاندار اور جاندار انداز میں وہ تقریر کر رہے تھے۔ بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ اس مجلس میں بیٹھ گئے۔ وہاں پر جو پروگرام ہو رہا تھا، جو تقریر کرنے والا وہ یہودی کا بڑا عالم تھا۔ یہودی کے بڑے عالم نے کہا کہ ہمارے مجمع میں ایک محمدی آ چکا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا۔ جب تک اس کو اس مجمع سے نہ نکالا جائے میری تقریر آگے نہیں چلے گی۔ مجمع والوں نے کہا بھائی کون ہے محمدی، کھڑے ہو جاؤ۔ ان کو کھڑا کیا گیا، کہا ان کو یہاں سے نکالو۔ پھر اسٹیج سے آواز گئی، کہا ٹھیک ہے ان کو رہنے دو، لیکن ایک شرط کے ساتھ، وہ میرے کچھ سوال کا جواب اگر بتا دیں گے تو ان کو یہاں بیٹھنے کی اجازت ہوگی۔ کہا سوال کیا ہے؟ حضرت بایزید بستانی نے پوچھا سوال کیا ہے؟ کہا میں کچھ سوال کروں گا، جواب آپ کو دینا ہوگا۔ کہا آپ کو جواب دوں گا۔ کہا میں بھی آپ سے سوال کروں گا، آپ کو بھی جواب دینا پڑے گا۔ کہا میں بھی جواب دوں گا۔ یہودی عالم نے بایزید بستانی سے کہا میں جو آپ سے سوال کروں گا وہ آپ کے مذہب کے مطابق سوال کروں گا۔ کہا کیجئے سوال۔ یہودی عالم نے سوال کیا، کہا بتاؤ وہ ایک کیا ہے جس کا کوئی دوسرا نہیں؟ بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ نے کہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی دوسرا نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں، وہ کسی کی اولاد نہیں، وہ اکیلا اور یکتا ہے۔ وہ کیا ہے جس
جس کا کوئی تیسرا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کو بنایا دن کو بنایا اس کا کوئی تیسرا نہیں کہ وہ تین کیا ہے جس کا کوئی چوتھا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح اور قلم اور کرسی یہ تین بنائے ہیں چوتھا نہیں کہ وہ تین وہ چار کیا ہے جس کا کوئی پانچواں نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چار آسمانی کتابیں اس دنیا میں اتاری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چار مقدس آسمانی اور مشہور اور بڑی کتابیں اتاری ہے یہ پانچ نہیں وہ کیا ہے توریت زبور انجیل اور قرآن شریف کا وہ پانچ کیا ہے جس کا کوئی چھٹا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ پر 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہے 6 نہیں کہ وہ 6 کیا ہے جس کا کوئی ساتواں نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہم نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا 7 دن میں نہیں کیا وہ 7 کیا ہے جس کا کوئی 8واں نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا الم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 آسمان تہ بتہ پیدا کیا کیا وہ 8 کیا ہے جس کا کوئی 9واں نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ 8 فرشتے ہیں جو اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں کہ وہ 9 کیا ہے جس کا کوئی 10واں نہیں کہ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٌ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ صالح علیہ السلام کے قوم میں 9 لوگ تھے جنہوں نے فساد مچایا تھا جنہوں نے دنیا کے اندر نبی کے خلاف کیا بغاوت کیا تھا حضرت صالح علیہ السلام کی اٹھنی کو قتل کیا تھا سوالات سے بوچھار کر دیے جب سوالات یہودی عالم نے بوچھار کر دیے بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ جواب دیتے گئے آخر میں بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے کہا میں سوال کروں کہا کیجئے کہا میرا سوال یہ ہے کہ آپ میرا سوال کا جواب دیجئے میرا سوال یہ ہے کہ جنت کی چابی کس کے پاس ہے سوالات اور بھی بہت ہے میں نے تمام سوالوں کو روک کر کے سیدھا دوسرے کا سوال کیا بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے یہودی عالم سے پوچھا اب میرے سوال کا جواب دیجئے میرا سوال یہ ہے کہ جنت کی چابی کس کے پاس ہے یہودی عالم خاموش ہو گیا مجمع سے آواز آئی حضرت جواب دیجئے مولانا صاحب جواب دیجئے ابھی تک تو آپ سوالات سے پوچھار کر رہے تھے اور وہ جواب دیتا رہا اب جب آپ کی باری آئی تو آپ خاموش ہو گئے آپ کو بھی جواب دینا چاہیے مجمع کے اندر سے شور شروع ہوا یہودی عالم نے کہا جواب تو مجھے آتا ہے ایسا نہیں ہے کہ جواب نہیں آتا جواب مجھے آتا ہے لیکن اگر میں جواب دوں گا تو تم لوگ نہیں مانو گے کہا کیسے نہیں مانیں گے آپ جواب دیجئے ہم لوگ مانیں گے ضرور مانیں گے کہا نہیں مانو گے کہا بتائیے تو صحیح کہا مانیں گے میرے بھائی یہ بزرگوں یہودی قوم بڑی حرم قوم ہے یہودی قوم جن کے دلوں میں عناد ہے اور ابھی سے نہیں آقا نامدار مدینے کے تاجدار امام الانبیاء امام الحرمین نبی القبلتین امام جد الحسن والحسین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہے اللہ کے نبی نے یہودیوں کو اسلام کی دعوت دیا اللہ کے نبی نے یہودیوں کو اپنا بھائی بنایا اللہ کے نبی نے یہودیوں سے عہد و پیمان کیا دیکھیں وہ اپنے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش انہوں نے رچی اتنا ہی نہیں اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ایمان کی فکر کرتے رہے حتیٰ کہ قرآن نے یہ بھی کہا لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا یا رسول اللہ ایسا لگتا ہے اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے تو آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے قرآن میں یہاں تک کہا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم یا رسول اللہ آپ کو معلوم نہیں یہ یہودی قوم اتنے جو عناد والی قوم ہے کہ اگر آپ ان کے مذہب میں بھی چلے جائیں گے یہ بھی آپ سے خوش ہونے والے نہیں ہے یہودی عالم کو معلوم تھا کہ یہ یہودی قوم کیسی قوم ہے اگر میں سچائی بتا بھی دوں گا یہ قوم ماننے کے لیے تیار نہیں انہوں نے کہا جواب تو میں دے دوں گا لیکن یہ قوم نہیں مانے گی تم لوگ نہیں مانو گے کہا مانیں گے بتاؤ تو صحیح کہا جنت کی چابی محمد کے پاس ہے اتنا کہنا تھا
مجمع نے کہا کہ ہم ماننے والے نہیں ہیں۔ میرے بھائیو بزرگوں، یہ یہودیوں والی صفت ہمیں ہمارے اندر نہیں آنی چاہیے، یہ یہودیوں والی عناد ہمارے اندر نہیں آنی چاہیے۔ مجمع میں 2 آدمی ہو، مجمع میں 10 آدمی ہو، مجمع میں 200 آدمی ہو، اگر جذبہ ٹھیک ہو، اگر نیت ٹھیک ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے۔ اگر یہی بندے جو 40-50 بندے یہاں بیٹھے ہیں، اگر انہوں نے صدق دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دینی باتوں کو سنا، سچے جذبے کے ساتھ سنا، صدق دل سے سنا، اخلاص نیت کے ساتھ سنا، اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں ہمارے لیے بھی مغفرت کا ذریعہ ہوگا۔ جن مرحومین کے لیے یہ پروگرام کیا گیا ہے ان کے لیے بھی مغفرت کا ذریعہ ہوگا، علاقے کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ ہم اپنے نیتوں کو بدل دیں۔ اس لیے ابھی آپ نے سنا مولانا امین الدین صاحب سے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اس کی تفسیر بھی انہوں نے بہت خوبصورت انداز میں کیا۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ اس سے یہ بات ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے کہ کوئی معمولی سی معمولی بھی گناہ ہو تو اس کو معمولی سمجھ کر کے ہرگز کرنا نہیں چاہیے، اور معمولی سی معمولی نیکی بھی ہو تو اس کو ہرگز معمولی سمجھ کر کے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ کیا پتا کہ اس نیکی کو چھوڑنے کی وجہ سے ہم برباد ہو جائیں گے، کیا پتا اس معمولی سی نیکی کو اگر اللہ کی محبت میں کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت دے دے گا۔ معمولی گناہ کو معمولی سمجھ کر کے کریں گے ہم جہنم میں چلے جائیں گے۔ اس لیے جب بھی موقع ملے نیک کام کرنے کا کر گزریے، جب بھی موقع ملے کسی کی خدمت کرنے کا کر گزریے، جب بھی موقع ملے دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرنے کا کر گزریے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہانہ ڈھونڈتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا وہ واقعہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے پیش کیا اس بدکار خاتون کا، وہ بے حیا خاتون کا جنہوں نے اپنی عزت کو تار تار کیا ہوا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل کے اندر رحم ڈالا۔ وہ جا رہی تھی، راستے میں دیکھا ایک کتا پیاس کے مارے سسک رہا تھا، تڑپ رہا تھا۔ اس خاتون کے دل میں رحم آیا، کیوں نہ ہو اس کتے کو میں پانی پلا دوں۔ جب پانی ڈھونڈنے کے لیے وہ نکلی تو دیکھا کہ ایک کنواں ہے، لیکن نہ ڈول ہے نہ رسی۔ میرے بھائی بزرگوں، خاتون کے دل میں یہ درد پیدا ہوا، خاتون کے دل میں یہ رحم آیا کہ اللہ کی مخلوق ہے، پیاسی ہے، اس کو پانی پلانا چاہیے۔ انہوں نے اپنے پیر سے موزے کو نکالا، چمڑے کا موزہ پانی لیا اور اپنے دوپٹے کو رسی بنایا، کتے کے منہ میں دیا۔ کتے کے جان میں جان آئی، اس کتے نے جھرجھری لیا۔ بے زبان جانور نے آسمان کی طرف اپنے آنکھوں کو اٹھایا اور پتہ نہیں اس نے کیا دیا۔ آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے اس واقعہ کو بیان کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں میں نے اس عورت کو جنت میں دیکھا ہے۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں، جب بھی موقع ملے نیک کام کرنے کا، کسی بھی نیک کام کو معمولی سمجھ کر کے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اس لیے آپ اخیر تک بیٹھیں، حضرت کے بیان کو سنیں اور انشاءاللہ جائیں۔ ہمارے لیے بھی نجات کا ذریعہ ہوگا، ہمارے گھر والوں کے لیے بھی نجات کا ذریعہ ہوگا، مرحومین کے لیے بھی نجات کا ذریعہ ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔